PDF میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے, آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے چلے گی اتنے بندے امپورٹ کیتے دے لائے دے لاؤ دے ایہو جا کے اتنے بہ جاندے. ڈنڈے والے نہیں, یہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے ساری چیزیں. ڈنڈے میں کمرشل بیسس کے اوپر یہ ادارے چلنے چاہیے. جو بارے میں چیز ہو وہ کریں, جو بارے میں چیز نہیں کریں. سیدھی بات نہیں ضرور ہوگا جی. میں یونیورسٹیوں میں یہاں پہ بیسیکلی آلریڈی میں نے کام شروع کر دیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اسکل بیسڈ جو ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے. بہت بڑی ہمارے پاس انڈسٹری ہے, سرجیکل ہے, لیدر ہے, اسپورٹس ہے, گارمنٹس ہیں. ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو. میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے, مریم بھی وہاں پہ تھی. اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا. انہوں نے میری خاطر تواضع کیا, کھلایا پلایا, میں گھر واپس آ گئی. دونوں جگہ خاطر تواضع ہوئی ہے میری, اور واپس آ کے ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو. معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں, وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات چاہتا. اچھا میرا ایک سوال ہے, ابھی جو زور سے یہ کہا جا رہا ہے اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے جی, یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام, اور یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں. کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا, ملک صاحب کو پتہ ہوگا. آپ کے شہر دار ہیں, آپ کے تو محلے دار ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا وفاقی ہیں میں نے بھی یہ سنی ہے, بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں جو کشمیر پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہو رہی ہیں کہ یہ سنا بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے, اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے. اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن میرے نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے. ابھی آج میں نے کل رات گئے جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے. یہ میں نے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے. آپ کی کل میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ اب تو فارم 45 ملے ہیں, وہ اگے رکھ کے لوگ گلاں کرتے پے گئے نے, بھاویں وہ فارم 45 ہے کہ نہیں, لیکن مانتے تو ہے نا 45 فارم 45 ملے نے. اس ہمیں تو فارم 45 ملے ہی نہیں تھے. ایک فارم 45 جو ہے یہ جو 36 جو اب 46 ہے فیصل کی, جو ایک فارم 45 نہیں ہمیں ملا تھا. ہمارے لوگ باہر نکال دیے کہ چٹے کاغذ ہوتے فارم 45 آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں نے وہی جنرل باجوہ کو بھجوائے تھے. میں کہ یہ ایسا نہ ہو رہا ہے, پر وہ میرا مطلب ہے انہوں لوگوں نے بجھاتے جڑے کرمانڈے دے سن تو کی علاج ہونا سی. اچھا حاجی صاحب سیالکوٹ میں پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, سارے بھائیوں کے سامنے بھی, ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے, جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے, ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے, رنگ روڈ ہے, یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی, اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر یہ بتا دیجیے نا, آپ کے جو سیاسی مخالفین نہیں ہے اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے, فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھے کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟
دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں گا؟ تو میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا، ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ سوالات کا جواب دینا۔ وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں۔ آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے؟ جی سر انہوں نے رکھے ہوئے تھے نہیں رکھے ہونا ہے، اور انہیں کا فیصلہ ہے، ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہیں کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہیں کا چلے گا، اس میں کوئی بات نہیں۔ اچھا وارث صاحب پیدا تو نہیں ہوئی، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں، یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر، جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا قائد صاحب میاں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ ایم این اے جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے۔ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول بلاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے، میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا، ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایم کیو ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ۔ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں، تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں۔ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے، تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں۔ قائد صاحب نعرہ وہ اس غفلت کے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ریکوری کروانی ہے، اس کے بارے میں کسی کو ایکشن لیا گیا ہے؟ بجلی کی مد میں 80 ارب روپیہ ریکور ہوا تھا آج سے چند مہینے پہلے،
جس کا جو میرا خیال ہے جو چوری کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے 10 گنا یا 12 گنا زیادہ چوری ہوتی ہے. تو ہاں میں یہ انٹرم حکومت تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم حکومت چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی یا پنجاب گورنمنٹ تھی، دوسرے صوبوں میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ماضی میں انٹرم گورنمنٹس جو ہے نا وہ اس طرح نہیں آپریٹ کرتی رہی. انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ریفارمز بھی کیے ہیں، لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اس چیز کی. میں تو جب وزیر تھا پانی اور بجلی کا اس وقت بھی یہی باتیں کرتا تھا، لیکن کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. آج بھی بجلی چوری جو ہے وہ ہمارا ایک نیشنل کلچر ہے، قومی کلچر کا حصہ ہے بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا. ہم چیختے رہتے ہیں کہ بیفل لگائیں تاکہ گیس کی جو ہے وہ یہاں پہ نومبر میں تیلی لاندے نے تے جڑا ہے مارچ اپریل تک جڑا ہے وہ ایکو تیلی دے نال سارا کام گیزر چلتا پیا گا. بجلی چوری ہو رہی، گیس چوری ہو رہی ہوتی ہے یہاں اتنا زیادہ. اور ہمارے ملک میں یہ لوگ جو چور ہیں، بڑے چور ہیں، یہ سگریٹوں والے، گاڑیوں والے، یہ سارے جو بڑے چور ہیں یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خریدتے ہیں، سیٹیں خریدتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہوا ہے، بلکہ اشارے کر کے کہا ہوا ہے. تو خیر صاحب آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن پروسیس آج ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اور 9 دن جو خاموش رہے، نہیں بولے. اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے تھے تو 9 دن پہلے جو ہے بات کرتے، بجائے اس کے کہ 9 دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں، تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کا جو پروسیس جو ہے اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکلی اس سے انحراف کر رہے ہیں. اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے. موسم بھی خراب ہے، آج ٹھنڈ واپس آئی ہوئی ہے. الیکشن کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی. الیکشن 8 فروری کے بعد جو ہے مختلف حالات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ انفولڈ ہو رہے ہیں، اور میں آپ تمام بھائیوں کے ساتھ اور پوری برادری جو ہے ادھر یہاں پہ پریس کی اور میڈیا کی تو رابطہ نہیں ہوا تھا. تو میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، میں حاضر ہوں. تو میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ جتنے بھی سوالات جو ہیں حالات کے اوپر موجودہ حالات پہ کرنا چاہیں گے میں حاضر ہوں. ایک تو کل جو واقعہ ہوا ہے، جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے یا میسج چلایا ہے، اس کی شام تک حقیقت جو ہے وہ ساری سامنے آ چکی تھی. پہلے 2-4 گھنٹے جو ہے وہ ان کا ایک جو بیان چلا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے میڈیا نے بھی ان کے موٹیوز جو ہیں یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے آ گئی تھی. اب مسئلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا لی ہے، 3 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی. اس لیے میں اگر اس پہ اب کوئی کمنٹ کروں گا تو ذرا غیر مناسب ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے کمیٹی نہ بنائی ہوتی تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا. لیکن ایک بات جو ہے وہ مستند ہے کہ
الیکشن پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا جو رشتہ یا کانٹیکٹ یا کنٹرول جو ہے وہ ڈی آر او آر او کے ذمے ہوتا ہے. کمشنر صاحبان جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی الیکشن پروسیس کے ساتھ انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہو. آنے کے بعد ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں جی پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کے میں بھی لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، تیل کی چوری ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں، ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں، ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں، آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. ایک سیدھا نسخہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل، ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے، آپ کی بھی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں، ان رپورٹس میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں اتنے وہ امیر ہیں. تو یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے اینٹی ہے، عوام کے مخالف ہے. جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہے. حکومت جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے. لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے، لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں. باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے، مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا. پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، کچھ معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. تسی اپنی نیت صاف کر لو، ٹھیک ہو جاتا. سب کہتے ہیں نا سر، جو گورنمنٹ نے کرنا ہے نہیں گورنمنٹ نے کرنا ہے. میں نے پھر اسی طرف آؤں گا. آپ استحکام سیاستدان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سیاستدان سیاسی استحکام لے کے آئیں، یہ سارے کے سارے ریفارمز جو ہیں امپلیمنٹ ہوں. سب کو پتہ بیماری کیا ہے. یہاں پہ شہر ہیں، میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. میں شہروں کا نام نہیں لینا چاہتا. 87% بجلی چوری ہوتی ہے.
पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है। 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है जो लोग बिजली चोरी करते हैं। ज़्यादातर बिजली चोरी जो है कमर्शियल इदारे करते हैं, दुकानें करती हैं, फैक्ट्रियाँ करती हैं, घरों में बिजली चोरी होती है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आप इस पर रिसर्च कर लें कि ये विंडो एसी जो है आपको भी मैसेज आता होगा कि सेल के लिए मौजूद है तो हमारे आगे बेच दें। वो किधर जाते हैं? वो सारे उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, क्योंकि आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता जितनी बिजली जो खाता है विंडो एसी जो है। तो 13-14 वाट एसी मौजूद है जहाँ पे 3-4 पे अब आगे हुए हैं, इकोनॉमिक वो है। तो ये कौन हमें, अगर आप इस्तेकाम इसी तरह एक दूसरे के दस्तों गिरेबान सियासतदान होते रहे तो आवाम जो है वो गुरबत की सबसे नीची सतह तक चली जाएगी। सर गुज़िश्ता बरस आपने यही इसने उमर ने मुझे सवाल किया। अब एक शख्स जो है हमारे शहर की हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हुए हैं, इतनी दौलत है उनके पास, इतने पावरफुल हो गए हुए हैं कि सियासी पार्टियों को डिक्टेट करा रहे हैं। कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि उनके कहने के ऊपर जो है ये कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके कहने के ऊपर मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। अब जब तक इन लोगों जिनके पास जो है बेशुमार पैसा है, वो सही है गलत है मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर वो जब तक इनके चंगल से आप आज़ाद नहीं होंगे, हुकूमतें आज़ाद नहीं होंगी इनके ब्लैक में। मैंने आपको अभी कहा है, मेरा गौर नहीं किया कि ये लोग असेंबली में पहुंचे हुए हैं। ये लोग असेंबली इस इलेक्शन पे इन्होंने पैसे लगाए हैं ताकि उनके नाजायज़ कारोबार पे ये बिजली चोर जो हैं, गैस चोर जो हैं, उनके नाजायज़ कारोबार को प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे गाड़ियों का मसला है। 1998 तक जो है गाड़ियाँ यहाँ पे 100% बननी चाहिए। 1998 उनको बीते जो है 25 साल हो गए, 25 साल से भी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए हुए। 1998 में डिलीशन प्रोग्राम ख़त्म होना था, किसी ने नहीं किया। हमारी हुकूमत ने, चाहे वो कोलिशन की हुकूमत थी या मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत थी, कम से कम आपको नज़र आता है, इस शहर में आपको नज़र आता है। आप मुझे बता दें PTI के 4 साल में क्या हुआ है इस शहर में। हमारा इस शहर में नज़र आता है आपको विमेन यूनिवर्सिटी, अभी का उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे मोटरवे आपको नज़र आती है, यहाँ पे 2 आपको ओवरहेड ब्रिज नज़र आते हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नज़र आता है ना। अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार दे, पंजाब में अल्लाह ताला इक़्तिदार हमें बख्श रहा है, सामने नज़र आ रहा है, उसकी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, आप लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने इलेक्ट किया है पंजाब में हमारी। ये सारा कुछ होगा आपके शहर में। बिल्कुल मैंने बिल्कुल उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं एक लेगेसी जो है डेवलपमेंट की इस शहर में छोड़ना चाहता हूँ। ये मेरे साथी मेरे राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। हमने शहर में जो है ऐसा निज़ाम छोड़ना चाहते हैं जिसमें नौजवान नस्ल को उम्मीद नज़र आए, चाहे वो बच्ची हैं या बच्चे हैं, उनको एक उम्मीद नज़र आए कि कल हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई इस तरह की कर रहे हैं कि कल हमें रोज़गार मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा। एक सेंसलेस या डायरेक्शनलेस जिसकी कोई सिमत ना हो, वो एजुकेशन जो है वो मैं समझता हूँ ज़हर कातिल होती है, वो एजुकेशन नहीं होती है। कारकर्दगी के बाद ऐसी बात है जो जिनके ऊपर जो है वो खड़े रहे, उन्होंने हर वो नारा जो लगाया है पिछले 8-10 साल बल्कि 15-20 साल की सियासत में, वो उस नारे को उन्होंने खुद उसकी नफ़ी की है। वो कोई बता दें जो है कोई जिसकी नफ़ी ना की हो, बल्कि अशख़ास को जिनका नाम ले के उनके नाम डाले, किसी का शेख रशीद साहब का, परवेज़ इलाही साहब का, फलां का, मौलाना साहब के साथ भी मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो है, मेरा ख़्याल है उनकी किसी स्टैंड पे खड़ा ना रहना, सुबह कुछ कहना शाम कुछ कहना, यही उनकी सियासत का वतीरा है और कोई असूल या कोई उसमें नज़र नहीं आता। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई और साथ आवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फिज़िकली टारगेट करें।
تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اضلاع کی ڈپٹی کمشنر کی مختلف جو عہدیدار ہیں سرکاری عہدیدار ہیں ان کی تصویریں، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کے فیملی کے ایڈریسز، ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، ہر چیز کو پس پش ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مد نظر جو ہے اقتدار ہو، سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے. صاحب یہ